السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دوستو، ساتھیو، عزیزو اور بھائیو، اللہ کی توفیق سے آج بروز اتوار 7 مارچ 2021 اپنے گاؤں بندی کلاں کی اس جامع مسجد میں ہم لوگ اللہ کے دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے اکٹھا ہیں. اور اللہ کے دین کی بات کی بنیاد قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے. کوئی بھی بات، اللہ کے دین کی بات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا ثبوت قرآن سے نہ ہو، سنت سے نہ ہو، صحابہ کے عمل سے نہ ہو. اللہ نے فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی دی گئی، اور اس سے عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. قرآن میں، سنت میں، صحابہ کے عمل میں جس بات کی تاکید سب سے زیادہ ملتی ہے وہ ہے علم حاصل کرنے کی اہمیت. اس امت کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے. علم کس سے حاصل کریں گے؟ علم علماء سے حاصل کریں گے. اور علماء گویا امت کے استاد ہوئے. استاد سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اور استاد کی اگر کوئی قدر کرے گا تو علم کو محبت سے سیکھے گا. ناقدری کرے گا تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا علم اسے فائدہ نہیں پہنچاتا. دنیا میں جن قوموں کا زوال ہوا، یا جو قومیں اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ قریب ہوئی، تو بہت ساری سرکشی اور نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ تھی کہ وہ قوم اپنے انبیاء یا علماء کی ناقدری کرنے لگی. علماء کا درجہ انبیاء کے بہت بعد کا ہے. علماء انبیاء کے مشن کے وارث ہیں، لیکن جیسا کہ حدیث میں العلماء ورثۃ الانبیاء بیان کیا گیا ہے، جب اللہ کے نبیوں میں سے بعض نبی، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پوری تفسیر سورہ قصص، سورہ نمل، سورہ رعد، سورہ عنکبوت میں انبیاء کے قصے پڑھیں گے، تو جب انہوں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تو قوم کے لوگوں نے اسے قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں ایسا اتارا ہے بلکہ تم خود گمراہ. یعنی قوم جب اللہ کے عذاب سے قریب ہوئی تو سب سے پہلے اپنے نبیوں سے دور ہوئی اور الٹا اپنے نبیوں کو گمراہ اور غلط کہنا شروع کیا. آج نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. آپ فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہر صدی کے سرے پہ اللہ تعالیٰ مجدد کو بھیجے گا جو اس دین کے امور کی تجدید کرے گا. اور دین کی دعوت کی ذمہ داری اللہ نے علماء کو دی. علماء کی ناقدری ایسے ہی ہے جیسے اپنے زمانے میں انبیاء یا رسولوں کی ناقدری ہے. علماء سے بغض رکھنا، ان کی توہین کرنا، ان سے حسد کرنا، ان کو گمراہ کہنا ایسے ہی ہے جیسے گمراہ قومیں اپنے زمانے میں جب اللہ کے عذاب سے قریب ہوئیں تو اپنے نبیوں کو گمراہ اور
کہتے کہ تم غلط راستے پر ہو۔ گویا علماء کی قدر کرنا یہ ہدایت یافتہ اور اللہ کی پسندیدہ امت کا راستہ ہے، ان کی ناقدری کرنا، ان کو گمراہ کہنا اور خود گمراہ ہوتے ہوئے ان کو گمراہی کا راستہ بتانا کہ وہ غلط ہیں، یہ تباہ شدہ یا عذاب سے قریب قوموں کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی دی گئی۔ سوال یہ کہ علماء کون ہیں؟ کیا ہر مدرسے کے فارغ کو عالم کہیں گے؟ کیا ہر شخص عالم ہے؟ فارغ ہے، ڈگری ہے تو فارغ ہی ہے وہ، لیکن اگر اس کے پاس علم ہے، اس علم پر عمل ہے، علم کی دعوت دے رہا ہے تو وہ عالم ہے۔ ہر فارغ عالم نہیں ہوتا، لیکن فارغ کو عالم بننے کی کنجی مل جاتی ہے۔ اب جتنا زیادہ وہ اس راستے پر رہے گا اتنا زیادہ وہ اللہ اسے بڑا عالم بنائے گا، یعنی وہاں تک عالم بننے تک فارغ ہونا یا علم حاصل کرنا یہ پہلا زینہ ہے۔ اور علماء وہ ہیں جن پر دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اعتماد حاصل کیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، اگر آپ اس میں مستری یا انجینئر کی رائے نہیں مانیں گے، اپنے سے میٹیریل، مسالہ اور سب کچھ کام کریں گے تو اس بلڈنگ کے گرنے میں، ٹوٹنے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ماہر کو آپ نے چھوڑ دیا۔ جس طرح آپ بیمار ہوتے ہیں تو ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، جیسی چھوٹی بڑی بیماری ہے اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، خود ہی علاج کرنا شروع کیا یا ڈاکٹر کے اپوزٹ کیا تو آپ کی طبیعت اور بگڑے گی اور ہلاکت اور تباہی اور موت بھی آدمی پا سکتا ہے۔ یعنی جو جس فن کا ماہر ہے، اگر اس فنکار کی ناقدری کی جائے، اس کے فن سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو آدمی تباہ ہو جائے گا۔ علماء دین کے اندر اختصاص کا درجہ رکھتے ہیں، دین کے اندر روشن چراغ ہے۔ اگر دین میں ان کی نہیں مانی جائے گی، اپنی من مانی کی جائے گی تو پھر دین کی بنیادیں ڈھہ جائیں گی اور انسان کی ہلاکت سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین میں کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ اکثر اپنے محاضروں میں، لیکچروں میں کہتے، معنی ذالک ان الذی ما اراد اللہ بہ خیرا لم یفقہہ فی الدین۔ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ جس کا بھلا نہیں چاہتا اس کو دین کی سمجھ بھی نہیں دیتا ہے۔ اب وہ لوگ جن کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے انہیں کس درجے پہ رکھا ہے، اور وہ لوگ جن کو دین کی معلومات اور دین کی سمجھ ہے، ان کا مقام و مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے جانشین اور وارث ہیں۔ علیکم بالجماعہ، جس حدیث میں کہا گیا کہ تم جماعت کو لازم پکڑو، اس کی شرح میں علماء اہل علم نے لکھا کہ اس سے مراد علماء کی جماعت ہے، حق پر چلنے والوں کی جماعت ہے، صحیح دین پر چلنے والوں کی جماعت ہے۔ علماء فتنے کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں، عوام فتنے کو نہیں پہچان پاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فتنے کے وقت جب امت پر مار پڑتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو علماء کو نظر انداز کر کے خود وہ فتوے دینے شروع کر دیں گے اور علماء کو کچھ کہنا شروع کر دیں گے۔ ہمیشہ خطرناک اور نازک موقع پہ علماء کی رائے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں اسی کا حکم دیا گیا۔ جب دنیا میں، ابھی تو یہ میٹر پرانا ہو گیا، چند سالوں پہلے داعش کا فتنہ اٹھا تھا اور ابو بکر بغدادی نامی دہشت گرد نے اپنے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ اسلامی خلافت قائم ہو گئی، تو گلیوں میں، چوراہوں میں اور ہمارے نوجوان کالجوں یونیورسٹیوں والے خوش ہوتے تھے کہ خلافت قائم ہو گئی، اور علماء کو کہتے کہ یہ لوگ ڈرتے ہیں، بھاڑے کے ٹٹو ہیں، جس کا کھاتے ہیں اس کی گاتے ہیں، یہ جملے کہہ کر کے علماء کا مقام کم کرتے تھے۔ اس وقت بھی ہندوستان کے اندر
سب سے پہلے تنظیمی طور سے جس جماعت نے داعش کے دہشت گرد ہونے کا فتویٰ دیا تھا وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند تھی۔ اہل حدیث کے اسٹیج سے فتویٰ دیا گیا تھا اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اس کو بطور مثال پیش کیا گیا تھا کہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، آخر اہل حدیث نے سب سے پہلے فتویٰ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے۔ مدینہ میں اس وقت جو سب سے بڑے عالم ہیں مدینہ منورہ کے، جس کو اس وقت مفتی مدینہ کہا جاتا ہے، اور جس طرح امام مالک کسی زمانے میں مدینہ کے بڑے عالم تھے، اس وقت جن کو بڑا مقام حاصل ہے مفتی مدینہ کا، وہ شیخ عبد المحسن بن حمد العباد ہیں، جو کم و بیش 40-50 سال سے مسجد نبوی میں درس دیکھتے ہیں اور یونیورسٹی میں بھی پروفیسر، وائس چانسلر سارے عہدوں پہ رہ چکے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں ہی جب پوچھا گیا کہ لوگ بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کر کے آئے ہیں تو انہوں نے فوراً کہا انما ہم بایعوا علی ید الشیطان، جو لوگ ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کر کے آئے ہیں انہوں نے شیطان کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے۔ ابھی لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کیا ہیں، لیکن عالم کی نگاہ اتنی دور اندیش ہوتی ہے کہ وہ فتنے کو پہچان لیتے ہیں۔ عالم وہ ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں دین کی رہنمائی کرے۔ ہندوستان میں قرآن و سنت کی روشنی میں دین کی صحیح رہنمائی کا جس جماعت کو، جس طبقے کو سب سے زیادہ اللہ نے شرف اور اعزاز دیا ہے وہ علماء اہل حدیث کو دیا ہے کہ لاگ لپیٹ نہیں ہے، قرآن و سنت کو سلف صالحین کے طریقے کے مطابق بیان کر دیتے ہیں۔ علماء کے اندر دینی بصیرت ہوتی ہے، ایمان و تقوی ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کی روشنی میں وہ مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں علماء سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یعنی منصب یا کرسی علم کی دلیل نہیں ہے، لیکن علماء کے لیے منصب یا کرسی عیب بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم کرسی منصب پر ہے تو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، یا اگر کرسی منصب پر ہے تو اسی کو سب سے بڑا عالم بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نہ تو کرسی عیب ہے، نہ کرسی علم کی دلیل ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ یہ اللہ نے جب رسول کو بھیجا تو کہا کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے انہی میں سے امیوں میں سے رسول بھیجا۔ رسول کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے سنانا، ان کو کلام کے روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا، ان کو گناہوں سے پاک کرنا۔ یعنی جب لوگوں میں سماج میں برائی پھیل جائے تو رسول کو اللہ نے جس مشن کے لیے بھیجا وہی کام علماء کا ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے سنایا جائے، لوگوں کو گناہوں سے دور رہنے کی تلقین کی جائے، کتاب و حکمت کی باتیں سکھائی جائے۔ گمراہ قومیں یا مکہ کے مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی اور ان کے کسی جرم یا گمراہی کی نشاندہی کی جاتی تو وہ آگ بگولا ہو جاتے کہ یہ تو ہمارے بارے میں ہے، یہ ہمارے بارے میں ہے، جبکہ جنرل بات ہدایت و گمراہی کی باتیں عمومی بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی انسان کے زوال یا پستی کی علامت ہے کہ کوئی بات عمومی انداز میں کہی جائے اور آدمی کہے اپنے اوپر لے لے کہ یہ میرے لیے ہے۔ یہ چیز نئی نہیں ہے، یہ فکر مکہ کے مشرکین کی بھی تھی، لیکن جو صحابہ تھے جب وہی آیت وہ سنتے تو رونے لگتے اور توبہ اور استغفار کی طرف دوڑتے تھے، لیکن منافقین اور مشرکین اس آیت سے کودنے لگتے، اعتراض کرنے لگتے اور مذاق اڑانے لگتے۔ یہ فرق ہوتا ہے کفر کی سوچ کا، نفاق والی سوچ کا، ایمان والی سوچ کا۔ آپ خود جائزہ لیجئے کہ جس سماج میں آپ ہیں کون سی سوچ ہمارے درمیان پنپ رہی ہے، کس طرح کے لوگ ہمارے درمیان رہتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ہے، صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے
کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ کی تعظیم اور بڑائی یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان کی تکریم کی جائے۔ کوئی مسلمان ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، تو اس کی عزت کی جائے۔ ہمارے درمیان کیا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی معذور ہے تو بچے مذاق اڑا دیں گے لیکن ماں باپ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ اللہ کی توہین ہوتی ہے، اس بوڑھے کی نہیں ہوتی ہے۔ ان من اجلال اللہ، اللہ کی تعظیم کرنا یہی ہے کہ اللہ کا کوئی بزرگ اور بوڑھا مسلمان بندہ ہے تو اس کی تعظیم کرو، اس کا احترام کرو۔ یعنی اللہ نے مسلمان بزرگ کا اتنا اونچا مقام رکھا کہ اس کا احترام کرو گے تو اللہ اتنا خوش ہوگا کہ گویا تم نے اللہ کا احترام کیا۔ وحامل القرآن، اور اللہ کا احترام اور اللہ کی بڑائی کیا ہے کہ مسلمان بزرگ اور ضعیف کا احترام کیا جائے۔ صاحب قرآن کا، جو قرآن کو پڑھنا جانتا ہو، قرآن کو سمجھنا جانتا ہو اور سمجھاتا ہو، قرآن کے معنی و مفہوم کو بیان کرتا ہو، یعنی قرآن کا جس کے پاس علم ہو، غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، اور وہ غلو بھی کرنے والا نہ ہو اور بے عمل بھی نہ ہو۔ کچھ لوگوں کے پاس علم ہے، عمل نہیں ہے، کچھ کے پاس علم کم ہے، غلو زیادہ ہے، تو غلو بھی نہ ہو، بے عملی بھی نہ ہو، لیکن صاحب قرآن ہو تو اس کی تکریم کرنا گویا اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور عدل انصاف کرنے والے بادشاہ کی عزت اور احترام کرنا۔ حکمرانی کے سلسلے میں سلف کا طریقہ یہ ہے کہ حکمراں کوئی بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، نمازی ہو، موحد ہو، فاسق ہو، حکمرانی کا تعلق نماز روزے سے نہیں ہے، اس کا تعلق عوام کے ساتھ عدل و انصاف کرنے سے ہے۔ جب عوام پر کوئی حکمراں بنایا جائے، چاہے وہ نگر سیوک اور پردھان سے لے کر کے دلی کے بڑے پردھان تک ہو یا دنیا کے بڑے وزیر تک ہو، جن پر وہ حکمراں بنایا گیا، جس کام کے لیے بنایا گیا، لوگوں کے کام آئے، یہی اس کا انصاف ہوتا ہے۔ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اس کا کفر، شرک، بدعت اور گمراہی اس کے ساتھ ہے، لیکن عوام کے ساتھ وہ ناانصافی نہ کرے، عوام کے ساتھ ظلم نہ کرے، یہی ہے انصاف کرنے والا حکمراں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حکومتوں کو باقی رکھنے اور مٹانے میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ اگر حکمراں ظالم ہے اور مسلمان ہے تو اللہ اسے جلدی ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا، لیکن حکمراں اگر عوام کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے، گرچہ وہ کافر ہے، اللہ اسے باقی رکھے گا عوام کے ساتھ انصاف کرنے کی وجہ سے۔ اس کے کفر کا حساب اس سے ہوگا، دونوں کے عمل کا حساب الگ الگ ان کے عمل کے لحاظ سے ہوگا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے شہداء کو جمع کرتے، یعنی احد کے اندر کفن کی بھی کمی تھی، قبر کھودنے والوں کی کمی تھی، تو ایک ایک قبر میں دو دو تین تین کو دفن کیا گیا، کئی لوگوں کو دفن کیا گیا، تو لوگوں سے پوچھتے کہ ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ بتایا جاتا کہ فلاں کو، تو اس کو قبر میں لحد کے پاس آگے رکھتے، اس کے بعد دوسرے کو رکھتے، یعنی قرآن کا علم رکھنے والا، پڑھنے والا، تفسیر جاننے والا، حکمت کی باتیں جاننے والا، بیان کرنے والا، عمل کرنے والا اتنا زیادہ پسندیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لحد میں اتارتے ہوئے اس کو مقدم کرتے کہ پہلے اس کو رکھا جائے۔ اسی لیے صحیح الجامع میں اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے علماء کے مقام و مرتبہ سے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف بعالمنا حقہ، ایسا شخص ہماری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور علماء کے مقام و مرتبے کو نہ پہچانے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علماء کے مقام و مرتبے کو نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
جو شفقت نہ کرے چھوٹوں پہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امت کو بڑی بڑی مشکلات کے موقع پہ حکم دیا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تم نہیں جانتے ہو کوئی چیز تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ کون جاننے والا؟ ہر جاننے والا نہیں، اہل ذکر۔ اہل ذکر اس زمانے میں جو اہل کتاب کا علم رکھتے تھے وہ اہل ذکر تھے۔ آج جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں وہ اہل ذکر ہے۔ جو قرآن و سنت کا علم نہیں رکھتا وہ کبھی اہل ذکر میں سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا کہ جب تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جو میرے دین کا علم رکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اسی لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو وہ نصیحت کرتے تھے کہ تم علماء کی مجلسوں میں بیٹھو۔ ایک روایت میں امام طبرانی نے معجم الکبیر میں ذکر کیا ہے اور علامہ حیثمی نے مجموع الزوائد میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جالس الکبراء وسائل العلماء وخالط الحکماء، تم ہمیشہ بڑوں کی مجلس میں بیٹھو اور علماء سے مسائل پوچھو اور علم اور حکمت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان سے ملنا جلنا رکھو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ مشہور جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں تو ہیں ہی۔ امام احمد بن حنبل وہ امام ہیں جن کو بعض لوگوں نے لکھا کہ کم و بیش 8 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، سند کے ساتھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ المسند جو 30,000 سے زائد حدیثوں کا مجموعہ انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ احمد بن حنبل کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کہ یا بنی جالس العلماء، اے میرے بیٹے علماء کی مجلسوں میں بیٹھو۔ امام احمد جب تھے تو اس زمین پر ان سے بڑا عالم نہیں تھا، جس زمانے میں وہ تھے پوری دنیا میں ان سے بڑا عالم نہیں تھا۔ وہ اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، ان کے سامنے زانو تنبت طے کرو، یعنی ان کی شاگردی حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی حکمت اور علم کے ذریعہ دلوں کو زندگی دیتا ہے۔ جس طرح بارش کے ذریعہ مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے، اسی طرح دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو علماء کی مجلس میں بیٹھو گے تو علم و حکمت سے اللہ تمہارے مردہ دل کو زندگی عطا کرے گا۔ امام ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اطلب العلم، ابو درداء صحابی بھی ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ تم علم حاصل کرو، فَإِن لَمْ تَطْلُبُوهُ فَأَحِبُّوا أَهْلَهُ، اگر تم علم نہیں حاصل کر سکتے یا نہیں حاصل کر سکے تو علماء سے محبت کرو۔ فَإِن لَمْ تُحِبُّوهُمْ فَلَا تَبْغَضُوهُمْ، اگر تم ان سے محبت بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان سے بغض اور نفرت بھی نہ رکھو۔ یہ صحابی رسول کا قول ہے۔ اسی طرح بعض اہل علم نے لکھا کہ یہ امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ اپنے علماء کے بارے میں یا علماء سے محبت کرے گی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ محبت العلماء دین یدان بہ، علماء کی محبت دین ہے جس کے ذریعے دین پر عمل کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ علماء کی محبت یہی دین ہے۔ اور قرآن کی آیت سورہ رعد کی اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو کم کر دیتے، دنیا میں جتنی زمین بنی ہے ہم زمین کو کم کر دے رہے ہیں، ان کی لمبائی چوڑائی کم کرتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زمین کیسے کم ہوتی ہے؟ علماء کی موت اس سے مراد ہے، یعنی علماء کا مر جانا۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس سے جو تفسیر مراد نقل کی ہے کہ اس آیت میں زمین کا کم ہونا
اس سے مراد علماء کی موت ہے، یعنی کوئی بڑا عالم فوت ہوا گویا زمین بہت زیادہ تنگ ہو گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، علماء اس زمین پہ روشن چراغ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو رہنما بنا لیں گے اور انہی سے مسائل پوچھیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے وہ اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے یا علماء سے لوگ بدظن ہو جائیں گے، علماء سے لوگ دور ہو جائیں گے۔ یعنی خطرناک جو سازش دنیا کی چل رہی ہے وہ یہی کہ امت کو علماء سے کاٹ دیا جائے، امت کو علماء سے دور کر دیا جائے۔ اور یہ دور اس معاملے میں سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ چند لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے پوری امت کو آدمی نشانہ بنائے اور پوری علماء کی کمیونٹی اور ٹیم جو اللہ کے ہاں نبیوں کے بعد سب سے بڑی جانشین ہے اس کو نشانہ بنایا جائے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ العلماء سرج الازمنہ، علماء زمانے کے چراغ ہوتے ہیں اور ہر عالم اپنے زمانے کا چراغ ہے جس سے اس کے زمانے والے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، سمجھنے والے کم ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ قتل و خون ریزی اتنا بڑھ جائے گی کہ قاتل یہ نہیں سمجھے گا کہ میں نے کس لیے فلاں کو مارا ہے، اور مقتول بھی نہیں جانے گا کہ مجھے کس لیے قتل کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم تو اس وقت اس زمانے میں ہو، یعنی اپنے زمانے میں صحابہ سے کہا کہ جہاں علماء زیادہ ہیں اور اسپیکر کم ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ علماء کم ہوں گے، اسپیکر اور بولنے والے لوگ زیادہ ہوں گے، اور یہ زمانہ انتہائی پستی کا زمانہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اہل علم یا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں یا وہ جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بلند کرتا ہے۔ گویا مومن کا اور عالم کا درجہ اللہ نے بلند کر دیا۔ یہ فتنہ جو دنیا میں ہے، عالمی پیمانے پر ہے، میڈیا میں ہے، یہودی و نصارہ کے ہاں، غیر قوموں کے ہاں ہے، ہمارے ملک میں ہے، ہمارے گاؤں میں کم یہ فتنہ نہیں ہے۔ علماء کی ناقدری، علماء کی غیبت، ان کا گوشت کھانا، ان کے عیب کے پیچھے پڑنا، ان کی خامیوں، ان کی خوبیوں کو چھوڑ کے خامیوں کی ٹوہ میں رہنا، یہ فتنہ گاؤں میں جس سماج میں آپ ہیں وہاں بھی موجود ہے۔ بعض اہل علم میں لکھا ہے ایسے شخص کی مثال جسے لوگوں کو سماج میں جس کی کسی کوئی اچھائی نہ نظر آئے، صرف برائیاں وہ تلاش کرے، اس کی مثال کس سے دیا ہے؟ سور سے۔ سور سمجھتے ہیں نا، خنزیر اور پگ سے۔ وہ کس طرح؟ کسی سور کو، ایک جانور ہے خنزیر جو نجس ہے، سور کو کسی بہترین باغ میں چھوڑ دیں جس میں ہر طرح کا پھول ہے، ہر طرح کے پھل ہیں، ہر طرح کی خوبیاں ہیں، وہ سور اس باغ میں جا کے کیا کرے گا؟ وہ پگ خوشبو سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، پھلوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اس کے رونق سے اور آرائش سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ وہ گھومتے گھومتے دیکھا کہ کہاں گندگی ہے اور گندگی کو کھا جائے گا، یہی کرتا ہے نا۔ تو سماج میں ان لوگوں کو اہل علم نے خنزیر اور سور سے تشبیہ دیا کہ وہ لوگ جو سماج میں رہتے ہوئے جن کی نگاہ کسی کی اچھائی پہ نہ جائے یا اچھائیاں موجود ہیں اس کو نظر انداز کر کے صرف برائیوں اور خامیوں کی ٹوہ میں رکھے، یہ خنزیر صفت لوگ ہیں
جو ہر سماج کے اندر موجود رہے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں مشرکین مکہ اور کفار کا جو عمل تھا کہ جب آیتیں سنتے تھے تو مذاق اڑاتے، غصہ ہو جاتے، رسول کے قتل کی تدبیریں کرتے، اور صحابہ کا عمل وہی آیتیں سنتے تو رونے لگتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم سنتے کہ یا ایھا الذین آمنو، تو اتنا سنتے تھے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی اہم اور بڑی بات ہوگی۔ تو یہ جو مزاج یا سوچ پیدا ہے، اس سوچ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنا ضروری ہے۔ عمومی طور سے ہم لوگ تو بچپن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے اس گاؤں پہ کہ اللہ نے اس گاؤں کے علماء کو لوگوں کا محتاج نہیں بنایا۔ حافظ عیسیٰ صاحب تھے پرانے زمانے میں، مولانا مشتاق صاحب دیکھے اس زمانے میں، ہمارے مولانا موسیٰ صاحب تشریف رکھتے ہیں، شیخ عبد المتین ہے۔ علماء کو اللہ نے ہمیشہ خوشحال بنایا ہے، محتاج نہیں بنایا ہے۔ عوام کی سوچ کیا ہے؟ مولوی ہے تو آئے میرے یہاں جٹھا چھٹا کھائے، چائے وہ پیے، حضرت جی یہ وہ، یہ مزاج بنا ہوا ہے۔ یہ مزاج عیسائیوں کے اندر ہے، راہبوں کے اندر۔ جو چرچ میں رہتا ہے پادری، آج بھی بمبئی میں جو چرچ ہے، حیدرآباد میں جو چرچ ہے، بنگلور میں، پادریوں میں جانتے کیا ہے؟ جس ایریے میں وہ چرچ ہے، اس چرچ میں اس ایریے کا کوئی بھی آدمی ملازم ہوا، پہلی تنخواہ اس پادری کو جائے گی۔ بکری کا کاروبار کیا، پہلا جو مال بکے گا اس کو ملے گا۔ دکان کھولا، پہلا نفع اس کو ملے گا۔ اسٹوڈنٹ ہے، کامیاب ہوا، پہلی خوشخبری، یعنی ہر چیز میں پہلا جو نفع ہے وہ چرچ کے پادری کو جائے گا، اسی سے وہ جیتا ہے۔ سادھوؤں میں بھی، ہندوؤں میں یہی چیز ہے کہ اس کو دنیا کا کچھ نہیں، بس مندر میں رہے گا، مارکیٹ میں گھومے گا اپنا ڈبہ لے کے، کوئی آلو دے دیا، پیاز دے دیا، بس اسی کی دنیا ہے۔ اسلام نے کیا کیا؟ صحابہ کرام جب مدینہ آئے تو لوگوں نے مہاجرین کی کچھ مدد کرنی چاہیے، لو بھائی کچھ کھا پی لو رہو، تو وہ کیا کہتے پتہ ہے؟ دلنی علی سوق المدینہ۔ یہ کیا ہے؟ مجھے مدینہ کا بازار بتاؤ، کہاں بازار لگتا ہے؟ جنگل سے گئے، لکڑی توڑ کر لائے، بازار میں لگائے، بیچے، منافع ہوا، خود کھائے، دوسروں کو کھلائے۔ یہ طریقہ صحابہ کا تھا، اور صحابہ اس امت کے سب سے بڑے عالم تھے، یعنی نبی کے بعد سب سے بڑے عالم صحابہ تھے۔ تو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا، گویا دین پہ عمل کرنا، دین کو پھیلانا، اور اپنی معیشت کے لیے خود محنت کرنا۔ بہت سارے لوگوں میں کوئی تیجا کر کے کھا رہا ہے، کوئی 40واں کھا رہا ہے، کوئی قرآن خوانی کر کے کھا رہا ہے۔ عوام کو کیسے کیسے بیوقوف بناتے ہیں، آپ لوگ تو جانتے ہیں، کھچڑا، محرم کا بریدہ، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے جو علماء ہیں، قیامت تک جو رہیں گے، وہ معاش کے لیے بھی انہیں محنت کرنا ہے، دین کے لیے بھی محنت کرنا ہے۔ اور علماء کی ناقدری یہ پست قوموں کی علامت ہے، علماء کی قدر کرنا یہ زندہ اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والوں کی علامت ہے۔ یہ کیوں یہ فتنہ اٹھتا ہے کہ علماء محنت کریں، روزی روٹی کمائیں، اور اس پر آپ کلام کریں کہ ایسا ہے ویسا ہے؟ ایک آدمی تو کھلا ہوا چور ہے، کھلے ہوئے چور کو کوئی چور نہیں کہتا ہے۔ ایک بیچارہ محنت مزدوری کر رہا ہے، کہیں گے وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ برے لوگوں کو ان کی برائی کے ڈر سے لوگ برا کہنا چھوڑ دیں گے، اور یہ اس کے سب سے برے ہونے کی علامت ہے۔ اور ہمیشہ خامیاں اچھوں میں تلاشی جاتی، اچھوں میں خامیاں تلاشنا اور ان کی اچھائیاں نظر انداز کر دینا، یہ خنزیر صفت لوگوں کی علامت ہے۔ پھر ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، خذوا العلم قبل ان يذهب، علم کے اٹھائے جانے سے پہلے تم علم کو سیکھ لو۔ قالوا وكيف يذهب العلم، صحابہ نے کہا کہ علم کیسے چلا جائے گا؟ قرآن موجود ہے تو علم کیسے چلا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غضبناک ہو کے کہا کہ سنو، یہود و نصارہ کے درمیان توریت تھی، انجیل تھی، کتاب تھی، علماء کی ناقدری کیا، علماء کو اللہ نے اٹھا لیا، کتاب پہ رد و بدل کیا اور گمراہ ہو گئے۔ یعنی بغیر عالم کے کتاب کو اگر کوئی پڑھنا سمجھنا چاہے گا، قرآن موجود رہے گا لیکن آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ نہ تو کوئی آدمی اپنے مطالعے کے بل پر عالم بن سکا ہے، نہ تو کوئی ذاتی اسٹڈی کے ذریعے عالم بن سکا ہے۔
علم کے لیے عالم کا ہونا، استاد کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اس وقت کا سارا فتنہ، شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ مدینہ میں مسجد نبوی میں ان کا درس ہوتا ہے، بخاری کا، عقیدے کا، توحید کا، تفسیر کا، اور فجر بعد بہت بڑے عالم، نوجوان ہیں لیکن مضبوط عالم، اس وقت سلفی علماء میں بڑے، اس وقت مضبوط علماء میں شمار ہوتے ہیں، بڑے علماء میں۔ کہتے ہیں کبھی کبھی علم علماء پہ گفتگو کرتے ہوئے، ابھی چند دنوں پہلے درس میں بتایا کہ اس وقت علماء کی توہین کا، ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کا جو دور ہے، یہ دور ماضی میں بہت دور دور تک نہیں تھا۔ یعنی پوری لابی مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں میں علماء کے خلاف، دین کے خلاف۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ تاکہ علماء جب مجروح ہو جائیں گے تو دین کو وہ پھر جیسے چاہیں گے کھلونا بنا لیں گے۔ کس سے دین سیکھیں گے؟ کوئی فتنہ جب آتا ہے میڈیا میں، علماء سے پہلے آپ کٹ جائیں گے تو پھر کون رہنمائی کرے گا؟ یعنی ایسا نہیں کہ ایک عالم دو عالم کی بات ہے، پورے دین کی بات ہے، پورے دین کو تباہ کرنے کی بات ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اس لیے علم حاصل کرنا، علماء سے جڑنا، ان کی قدر کرنا، ان سے مسائل پوچھنا، یہی مطلوب ہے، یہی صحابہ کا عمل تھا۔ ان سے بغض رکھنا، ان سے حسد کرنا، ان کو گمراہ کرنا، ان کی باتوں کو، یعنی عمومی باتیں جو قرآن و حدیث میں ہیں، ان کو اپنے خاص تناظر میں لینا اور سمجھنا، یہ کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ کی صفت ہے جو قرآن میں واضح طور سے بیان کی گئی۔ چونکہ دروس ہوتے ہیں، پیغامات ہوتے ہیں، تو عمومی طور سے اکثر کہیں نہ کہیں یہ کمپلین آتے رہتا ہے اور علماء بیچارے آزمائش کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں نے مناسب سمجھا کہ علم یا علماء کی قدر کے تعلق سے جو قرآن و حدیث میں یا صحابہ کے اقوال میں جو رہنمائی ملتی ہے اس کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔